کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی میں بڑا بے وقوف زمین سے اللہ نے حکمڑا چھڑا تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا شہنشاہ ہے. اس سے مانگو, نمک بھی مانگو. میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو. اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے, تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. میں نے 100 روپے دے دو جی, دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنی. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے, وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی. میری آنکھیں نہیں, میرے دل رو رہا تھا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو, میں نے بیٹی آخر ہے. اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان, اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. 1 ٹکا نہیں چڑھی, 1 ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو, کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء, تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندر بھر دے, پہاڑ بھر دے. پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں, چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے. پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے, آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی. اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت, ایک مرد, میں کہتا ہوں سارے فرشتے, سارے انسان, سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے. اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے, برباد ہے, کافر ہے, مرتد ہے. کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو آ جائیں. اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات, نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم کہاں سے طلوع ہو. میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے, اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو, تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. تو اللہ سانا. اچھا اب معافی مانگ لی, توبہ کر لے, ٹھیک ہے, پھر گناہ ہو گیا, اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا. پھر گناہ ہو گیا, پھر کیا کریں. تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا. اغفر لہم مستغفرونی, جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. نوکر تو بات کی بات ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے. تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا, تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا. میں اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے. شے تو شے ہی کوئی نہیں, شے تو مخلوق ہے. کہ تو مخلوق ہے,
خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بیٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوسف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو، اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو۔ سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی۔ تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہن شاعر، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا ہے یا مجھ سے؟ تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنتے تھے۔ ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا، ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے دو نمبری ہو سکتی؟ بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں دو بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے، اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا،
کہے گا مال ہادل کے وہ ماریا گیا. وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کوئی 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا